آیت نمبر 31 سے آغاز کر رہے ہیں۔ کل سے ہم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ان میں کیا اختلاف ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کا رشتہ کیا تو قابیل نے اس بات کو نہ مانا۔ وہ اقلیمہ سے محبت کرتے تھے، ان کو وہ زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہاری سگی بہن ہے، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو قابیل نے کہا کہ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو اس طرح کرو، تم دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ لہذا دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اب اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے آگے کیا کیا، وہ آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَمَنْ فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر نقصان اٹھانے والوں سے ہو گیا۔ بَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخیہ، کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا۔ اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا، لہٰذا قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ یہ پہلا انسان کا قاتل تھا جو روئے زمین پہ قتل ہوا تھا، اور مدت تک لاش کو نہ اپنے کاندھے پر نہ اٹھا کر پھرتا رہا، کیا کریں اس کا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کدرید رہا تھا۔ لہٰذا یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی میں دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، لہذا اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ فرمایا من آجال ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور فرمایا بے شک جس نے کسی ایک جان کے قتل سے بچا کر زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا، اور یہی فرمان ہمارے لیے بھی ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام
بغیر ترتیب کے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر لکھ دیا گیا کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق اور حدود شریعت سب کو پامال کر دیا۔ اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی، جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچا لیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور اس آیت میں مبارکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ قتل کی شدید مانعت کے ساتھ چند صورتوں کو اس سے جدا رکھا، اور آیت مبارکہ میں بیان کردہ وہ صورتیں یہ ہیں: قاتل کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا نا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے پر بطور حد رجم کرنا، یعنی کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور مرتد کو قتل کرنا جو اسلام سے پھر جائے، اور باغی کو قتل کرنا۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، فرمایا ان کی سزا یہی کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، او یصلبوا، اور سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، اور ان کے ایک طرف کے ہاتھ، وارجلہم من خلاف، اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، اور زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اس زمین سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اورینا قبیلہ کے کچھ لوگ نا مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا، وہ تندرست ہو گئے۔ پھر وہ مرتد ہو گئے، چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا جہاں تک کہ وہ سارے مر گئے۔ اس آیت کریمہ میں راہزن یعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ راہزن ڈاکو ہے نا، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈال لیں یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے، بیرون شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا جائے، دارالسلام میں ڈاکہ ڈالا جائے، اب ان کی کیا سزا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں اس سے مراد قید کر لینا ہے۔
اب تھوڑی سی تفصیل سن لیں اس کی سزا کی کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمہ کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں ان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے، یا سولی دے دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے، پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے، یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے۔ یہ بادشاہ کو اختیار ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، ڈاکوؤں نے قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اگر نہ مال لوٹا، نہ قتل کیا، صرف ڈرایا دھمکایا، تو اس صورت میں انہیں قید کیا جائے گا، یعنی جتنا وہ جرم کریں گے اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ آگے فرمایا کہ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور حق کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے، اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے جو ورثاء ہیں ان کو اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دیں یا وہ اپنا مال واپس لے لیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آیت میں نا یہاں پہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اس عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ اور یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب یہ جو وسیلے کے کہنے ہیں جو غور سے بات سن لیں، اور اس کے متعلق حدیث مبارکہ آپ سنیں گے بات سمجھ آ جائے گی۔ بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب بارش نہ ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے، اور کیا کہتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فاستقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاستقینا، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو ہم پر تم بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنی نبی کے ایک چچا جان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، ہم پر بارش کا نزول فرما دے۔
تو لوگ سراب کیے جاتے، جب اس طرح دعا کرتے اللہ پاک بارش کا نزول فرما دیتا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کی شکایت کی کہ قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اب آپ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر جو چھت ہے نا اس میں سے نا سوراخ نکال دو آسمان کی طرف۔ جب لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اتنی زیادہ بارش کا نزول فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا کھیت ہریالی، ان میں ہریالی پیدا ہو گئی اور طرف سبزہ ہی سبزہ پیدا ہو گیا، اور ہمارے اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے اوپر چربی جو ہے نا وہ زیادہ آ گئی، تو اس کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سار رکھا گیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وسیلے کی تعلیم دے رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم دی۔ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے، عثمان بن حنیف یہ روایت کرتے ہیں، ایک نبینہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نا دعا کے لیے طالب ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دعا سکھائی، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اسے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اپنے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی خود تعلیم دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ جب انہوں نے ایسے دعا کی تو حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے ان کی بینائی کو فوراً لٹا دیا، وہ نبینہ شخص جو اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ، فرمایا بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ زمین میں ہے نا، کافر لوگ قیامت والے دن سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یعنی اگر کافر دنیا کا کے پاس ساری دنیا کا مال ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسرا بھی کوئی مال اگر مل جائے اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے تو اس کا یہ فدیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا، اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے؟ وہ کہے گا ضرور، میری جان باجے میں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسے کہا جائے گا تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر کو نہ جھکایا اور قبول نہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے
احکامات کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ